احساس ذمہ داری۔ خلفائے راشدین اپنی ذمہ داریوں کو سمجھتے تھے، اسی لیے ان کے دور خلافت میں حکومت کے انتظام بالکل اسی طرح کا تھا جیسا اللہ اور اللہ کے رسول نے فرمایا تھا، مگر بعد کے لوگوں نے آہستہ آہستہ اپنی ذمہ داریاں بھلا دی، وہی طریقہ اختیار کر لیا جو دوسری قوموں کے بادشاہوں کا ہوتا ہے۔ بیت المال کو مسلمانوں کی امانت کے بجائے اپنی ملک سمجھ لیا، اسے اپنے عیش و آرام پر خرچ کرنے لگے، خلافت کو اپنے خاندان میں محدود کر دیا، اونچے اونچے عہدے اپنے عزیز و اقارب کو سونپنے لگے، رعایا پہ ظلم و ستم ہونے لگا اور لوگوں کے حقوق غصب کیے جانے لگے۔ انہی حالات میں اتفاق سے حضرت عمر بن عبدالعزیز خلیفہ بنے۔ وہ بہت ہی صالح اور خدا ترس تھے۔ انہوں نے بڑی کوشش کی کہ کسی طرح حکومت کا انتظام خلافت راشدہ کے نمونے پر ہو جائے۔ وہ اس کوشش میں بہت حد تک کامیاب بھی ہوئے، اسی لیے بہت سے لوگ انہیں خلفائے راشدین میں شمار کرتے ہیں۔ سلیمان بن عبد الملک کی وفات کے بعد حضرت عمر بن عبدالعزیز خلیفہ ہوئے۔ سلیمان کی تجہیز و تکفین میں سارا دن لگ گیا، رات مسلمانوں سے بیعت لینے میں کٹ گئی۔ 24 گھنٹوں کی مصروفیت اور رات بھر کی بے خوابی سے ان کی طبیعت کچھ بھاری ہو گئی۔ دوسرے دن فجر کے بعد ارادہ کیا کہ تھوڑی دیر آرام کر لیں۔ اتنے میں ان کے صاحبزادے آ گئے۔ انہوں نے پوچھا، ابو میاں کیا ارادہ ہے؟ خلیفہ، طبیعت کچھ بھاری ہے، رات بھر کا جاگا ہوں، ارادہ ہے کہ تھوڑی دیر آرام کر لوں۔ بیٹا، پوری ملت کی نگاہیں آپ پر لگی ہیں اور آپ آرام کرنے جا رہے ہیں؟ کتنے مظلوم ظالموں کے پنجے میں ہیں، کتنے حق والوں کے حقوق غاصبوں نے ہڑپ کر لیے ہیں۔ وہ سب اس توقع میں ہیں کہ آپ انصاف کریں گے، انہیں ظالموں کے آہنی پنجے سے چھڑائیں گے اور اہل حق کے حقوق دلوائیں گے۔ ان کے معاملات نمٹائے بغیر آپ سونے جا رہے ہیں؟ خلیفہ، بیٹا، رات بھر جاگنے سے طبیعت مقدر ہو رہی ہے، تھوڑی دیر آرام کر لوں، ظہر بعد سارے معاملات نمٹاؤں گا۔ بیٹا، کیا آپ کو یقین ہے کہ اس دوران میں آپ کو موت نہیں آ سکتی؟ اگر خدا نخواستہ آپ سوئے کے سوئے رہ گئے، موت نے آپ کا کام تمام کر دیا، تو ان ذمہ داریوں کے بارے میں حشر کے دن آپ کیا جواب دیں گے؟ خلیفہ نے بیٹے کی یہ باتیں سنی تو فرط محبت سے اسے لپٹا لیا اور اپنا آرام تج کر فوراً معاملات نمٹانے کے لیے چل کھڑے ہوئے۔